توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا امام پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا امام پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، فروزاں دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے پر نور کر دے۔ معزز و مکرم سامعین اکرام، ذی القعدہ کا مہینہ جاری ہے اور اس کے ساتھ جڑا ہوا مہینہ ہے ذی الحجہ کا۔ ذی الحجہ کے مہینے کے اندر جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ ایک بہت بڑا عمل آنے والا ہے جسے قربانی کہتے ہیں۔ قربانی مسلمانوں پر ایک ایسا فریضہ اللہ نے رکھا ہے کہ جس فریضے کے ادا کرنے سے مسلمان اللہ کے ہاں بلند درجات حاصل کر لیا کرتے ہیں، اور اسے معمولی نہ سمجھا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قربانی ایک ایسا بہترین اور اعلیٰ اور افضل اور احسن عمل ہے کہ جس عمل کے ذریعے سے اللہ خوش ہو کر قربانی کرنے والے انسان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور جنت کے اندر اعلیٰ درجات اللہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ قربانی کہاں سے شروع ہوئی؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ ویسے تو آدم علیہ السلام کے دور سے ہی قربانی تھی، جیسے حابیل اور قابیل کا واقعہ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں درس قرآن میں کہ کیسے انہوں نے قربانی کی اور کس کی قبول ہوئی؟ فرما بردار اور متقی کی قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ کہتے ہیں جو کیا ہو، اللہ کا متقی بندہ ہو، ڈرنے والا ہو، پرہیزگار ہو، اس کی قربانی اللہ قبول کرتے ہیں۔